اب ارشد ندیم بیچارہ ایک ایتھلیٹکس انٹرنیشنل لیول کے اسٹیڈیم کے لیے رو رہا ہے۔ آئیے دوستو ذرا میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ہانزو سٹی چائنا کے اندر موجود ہانگ لانگ اسپورٹس سینٹر کا۔ اب چائنا ایسے نہیں پیرس اولمپکس کی گولڈ میڈل کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ اب یہ ایک ہانزو سٹی میں اس طرح کے 3 سے 4 اسٹیڈیم موجود ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے کیسے نہ ایتھلیٹ نکلیں اور کیسے نہ یہ چائنا USA کو کمپیٹ کرے، اور گولڈ میڈل کی فہرست میں اس وقت چائنا پہلے نمبر پر ہے، اور پچھلے 2 دہائیوں سے چائنا امریکہ کو کمپیٹ کر رہا ہے۔ آپ ذرا اس اسٹیڈیم کا ایک اوور ویو دیکھیں اور چیک کریں ذرا یہ اپنی قوم کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو کس طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں۔ جیسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سپورٹس کی یا کھیلنے کے لیے بہترین قسم کے گراؤنڈ دیے جائیں، پارک دیے جائیں، اور اس طرح کے ایٹ لیسٹ 3-4 اسٹیڈیم ہر سٹی میں ہوتے ہیں جو ان کو پبلکلی یا یہاں کے لوکل جو ہانزو سٹی کے پلیئرز ہیں ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹرین کریں۔ اب کچھ دوست یہ بھی کویسچن اٹھاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے اس طرح کا انفراسٹرکچر اور اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کریں۔ بات یہ ہے پریورٹیز کی۔ جب آپ پریورٹی دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک صحت مند معاشرہ ڈیولپ ہو اور اس میں صحت مند دماغ پیدا ہوں، تو اس طرح کی فیسلٹیز دینا ضروری ہے۔ یہ ٹاپ پریورٹیز میں ہونا چاہیے، تب جا کے ہی وہ دماغ سوچے گا اور ملک و قوم کی ترقی ہوگی۔ یہ لاسٹ نائٹ میں نے وزٹ کیا تھا، اور یہاں چیک کریں کس لیول کی فیسلٹیز ہیں، اسٹیڈیم کس لیول کا ہے۔ پورے پاکستان میں کیا، میرا نہیں خیال کہ انڈیا میں بھی اس طرح کا ایک اسٹیڈیم ہو۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اب ہم سارے کا سارا پیسہ اربوں خربوں روپے کرکٹ پہ تو خرچ کر رہے ہیں، اور جو حال اولمپکس میں انڈیا کا ہوا ہے، پاکستان کا ہوا ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا کا دور دور تک تو نام بھی نہیں آتا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب کتنا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے، سارے کے سارا فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ اعلانات تو بہت ہوتے ہیں ابھی، کیونکہ ماحول گرم ہے، 10-12 دن تک یہ سلسلہ چلے گا، میڈیا نے بھی کوریج لینی ہے اور سیاستدانوں نے بھی اپنی سیاست چمکانی ہے، تو لہذا ارشد ندیم کے لیے بے شمار انعامات اور ایوارڈ اناؤنس ہوں گے، لیکن جب بات آئے گی قوم کو فیسلٹیز دینے کی، اس طرح کے اسٹیڈیم ڈیولپ کرنے کی، تو پھر سانپ سونکھ جائے گا۔ اور آپ فیوچر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو کروڑوں روپے کی انعامی رقوم ارشد ندیم کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی وہ بیچارہ اسٹرگل کرے گا، وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، ان کے آفسز کے چکر کاٹے گا، اور پھر جو ہمارے ہاں آفیشیل پروسیس ہوتے ہیں اس میں اس کو پھنسایا جائے گا، بس 2-3 تمغے پہنا کے اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اور پھر بیچارہ وہ کہیں نہ کہیں میڈیا پہ ہمیں روتا نظر آئے گا۔ تو ہم اپنے سٹار کے ساتھ اس لیے ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے ملک میں نہ ہوں انفارچونیٹلی، اور یہ ہم دور ہی رہیں اس طرح سے، کوئی اچیومنٹ نہ حاصل کر لیں۔ صحیح ہے، تو پرابلم تو اصل یہ ہے۔ تو فی الحال دیکھتے ہیں، اس کے لیے اناؤنسمنٹ اور کافی نام کے اس کے اسٹیڈیم اناؤنس کیے گئے ہیں جو ایسے پہلے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا رہا۔